میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام عطا فرمائے گا. ایک تو یہ کہ اللہ دنیا میں خوشگوار زندگی دے گا، اور دوسرے یہ کہ آخرت میں جنت اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. اس آیت شریفہ میں کامیابی کے لیے دو بنیادیں ذکر ہوئی: ایمان اور اچھا عمل. اور انسانوں کے دو طبقات ذکر ہوئے، مرد اور عورت. اور انعامات ذکر ہوئے ہیں، وہ بھی دو طرح، دنیا کا انعام اور آخرت کا انعام. جو دو طبقات انسانوں کے بیان ہوئے ہیں، ایک مرد ایک عورت. اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ مرد سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دی گئی، جیسا کہ ارشاد ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ارشاد ہوا کہ ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان سے بہت سے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دی. اللہ نے انسانوں میں دونوں طبقے رکھے، مرد بھی عورتیں بھی، اور دونوں کی الگ الگ خصوصیت رکھی. مرد کو جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا، عورتوں کو جسمانی اعتبار سے صنف نازک بنایا. عورتوں میں محبت کے جذبات مردوں سے زیادہ رکھے گئے، اولاد کی تربیت کی مہارت مردوں سے زیادہ رکھی گئی. آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیسا مامتا کا جذبہ عطا فرمایا، بہن کو بھائیوں سے محبت کا تعلق دیا، ایک بیوی اپنے شوہر پر جان چھوڑ گئی. یہ ایسے جذبات ہیں جو اللہ نے عورتوں کو دیے. اسلام میں عورت کوئی مظلوم مخلوق نہیں ہے، اسلام میں عورت کوئی ذلیل ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو عزت سے نوازا، اور اللہ نے اس پر اپنا خاص کرم نازل کیا. عزت دی کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت ہے، اگر بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. ایک زمانہ تھا کہ بیٹیوں کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب کسی کو جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لفظ بھی دیکھیے، خوشخبری کہا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ خبر دی جاتی، بلکہ کہا گیا خوشخبری سنائی جاتی. گویا کہ اشارہ کیا گیا کہ بیٹی کا آنا یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی. قرآن مجید الفاظ کے ذریعے بھی تربیت کرتا ہے. ایک ایک جملے کے ذریعے قرآن مجید انسانوں کے ذہن و خیال کو بدلتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ بیوی خوش نصیب ہے جس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو. اس خاتون کو بہترین خوش نصیب خاتون کہا گیا جس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہو.
اس لیے کہ بیٹی کا آنا باعث رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھا نام رکھے، اچھی جگہ نکاح کر دے، جنت والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر 2 ہوں؟ فرمایا تب 1 ہو تب بھی۔ آپ نے بیٹی کو باعث دخول جنت قرار دیا، اس لیے کہ بیٹی آئے گی تو انسان اس کی پرورش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ جاہلیت کے زمانے میں مزاج یہ تھا کہ بیٹی باعث ننگ، باعث شرم و عار ہے، اور اسی لیے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ظل وجهه مسودا وہ کظیم چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور پریشانی محسوس کرتا تھا، الجھن ہوتی، اس لیے کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس مزاج کو ختم کیا۔ آپ نے بیٹیوں کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا اور بتایا کہ بیٹی پر رحمت اور شفقت نچھاور کرنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے گی۔ بیٹا پیدا ہوگا تو انسان اسے اپنے لیے قوت بازو تصور کرے گا، لیکن جب بیٹی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنی طرف سے مدد اور نصرت خود اٹھائے گا۔ بیٹا پیدا ہوا تو وہ قوت بازو انسان کے لیے متصور ہو رہا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ خود اپنے اس بندے کی مدد فرمائے گا جس کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے باپ، آپ کی بیٹیاں ہی باحیات رہی، انہی سے نسل چلی۔ انبیاء کے بارے میں عام طریقے پر یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام بیٹیوں کے باپ ہوئے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے الانبیاء و آباء البنات، عام طریقے پر انبیاء بیٹیوں کے باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، واقعات بیان کیے گئے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں بھی آپ تذکرے میں پڑھیں گے کہ ان کے ہاں بیٹیاں تھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ تصور جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ختم ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت فرمائی کہ وہی لوگ جو زمانے کفر میں بیٹیوں کے وجود کو باعث ننگ و عار اور شرم سمجھتے تھے، انہوں نے بیٹیوں کو اپنے لیے اللہ کا انعام تصور کرنا شروع کر دیا۔ تو اسلام نے ہر حیثیت میں عورتوں کو عزت دی ہے، ان کو نچلے درجے کی مخلوق نہیں سمجھا، اور یہ بھی جو فرق رکھا گیا ہے کہ مردوں کو کسی درجے میں تھوڑی سی برتری حاصل ہے، وہ صرف نظام کو چلانے کے لیے، وہ صرف خاندانی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے، ورنہ حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ارشاد ہوا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں بیویوں پر، بیویوں کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر، اور ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بیوی کی حیثیت میں اگر کوئی عورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر دی کہ اس کا خیال رکھنا، محبت کرنا، اس کی رعایت کرنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا، اس کے ساتھ مروت کا سلوک کرنا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی درجے میں بدسلوکی کرتا ہے، خدا کی نگاہ میں وہ مجرم ٹھہرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بیویوں کی احانت کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ غیر لگی ہوئی انسان ہے، جو بیویوں کی احانت کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے۔ تو جو 2 طبقات ہیں انسانوں کے، مرد اور عورت، دونوں کا تذکرہ اس آیت میں۔ پھر 2 کامیابی کی بنیادیں ذکر کی ہیں، ایمان اور اچھا عمل۔ ارشاد وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور آگے ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ ایمان ہی اعمال کو وزندار بناتا ہے، اور ایمان ہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارشاد ہوا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، کفر کے راستے پر چلا جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔
بالکل صاف الفاظ میں ارشاد فرمائیں گے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، لازوال سرمایہ ہے، اور اس ایمان کو بچانا، اس کو بنانا، اس پر قائم رہنا اور اس ایمان کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی محنت کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری۔ ایمان سے پھر جانا یہ ایسا نقصان ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الکافرین۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اللہ کے دین سے پھرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بگڑنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہے، عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑائی، بزرگی اور کبریائی والا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، زمین آسمان کا ذرہ ذرہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ اس کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب زبردست حکمت والے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے، خدا کی باقی بیان کرتے۔ ہر گیا ہے کہ زمین وید وحدہ لا شریک لہ وید، کہ زمین سے گھاس کی ایک پتی بھی اگتی ہے تو وہ بھی اپنی زبان حال سے کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری کائنات خدا تعالیٰ کی عظمت کی گواہ ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات کی ایک ایک چیز سے جلوگر ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ ظاہر ہے۔ ظاہر مطلب ہر چیز میں اس کا جلوہ ہے، اور باطن ہے، چھپا ہوا ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں، وہ ہم کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، ہم کلامی کا شرف لینا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا رسالت کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے، یہ شرف ان کو حاصل ہوا، وہ کلیم وقت بنے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی تو ان کا شوق بڑھا، دل کے اندر دیدار کا اشتیاق آیا، اللہ کو دیکھنے کی تمنا پیدا ہوئی، چنانچہ بارگاہ میں عرضی داخل کی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، رب ارنی، اللہ دکھا دیجئے، اپنا جلوہ دکھائیے۔ جواب کیا آیا؟ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجیے، اور ارشاد ہو رہا ہے ادھر سے نہیں دیکھ سکتے، اور ہم اپنی تجلی پہاڑ پر اتار رہے ہیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا دیکھ سکو، اور پہاڑ اگر برداشت نہیں کر سکا تو تم نہیں دیکھ سکو گے۔ تجلی اتری اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب افاقہ ہوا بے ہوشی سے اٹھے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں معذرت پیش کی اور کہا سبحان، تیری ذات پاک، اللہ تجھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو ایسا نور ہے کہ نگاہیں اس کا تحمل نہیں کر سکتی، تو ایسی روشنی ہے کہ انسانی آنکھوں میں تجھے دیکھنے کی قدرت سکت صلاحیت نہیں، تب تو ہی لے گا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ معذرت پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن آنکھوں میں یہ تاب نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت و قوت و قدرت والا ہے، اور سارا اقتدار اسی کے پاس ہے، وہ اول ہے اور آخر ہے، اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔
اسی کو فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، تو چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہ جو تعریف بیان فرما رہے ہیں اور توصیف بیان فرما رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقت و قوت قدرت والا اللہ ہے، اور تمام تر اختیار اور اقتدار کا مالک وہی اللہ ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے اور اس حقیقت کو دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو سکے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے اور ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ اسی یقین کے ساتھ ہم جئیں اور اسی ایمان پر ہماری وفا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس وقت اس ملک میں ایمان چھیننے کی کیسی کوششیں ہو رہی، سازشیں رچی جا رہی، مسلمان بچوں پر بھی محنت ہو رہی، بچیوں پر محنت ہو رہی، نوجوان لڑکوں پر، نوجوان لڑکیوں پر۔ اسکول کالج کا نظام ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جو مالائی تہذیب ہمیں سکھائی جائے اور من گھڑت قصے کہانیاں اور کفر و شرک کی باتیں ہمارے دلوں میں بٹھائی جائیں، طرح طرح کے ڈرامے بنائیں گے، فلمیں بنائیں گے، ہمارے بچے موبائل پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے سیریلز شروع کیے گئے جن کے ذریعے انہی عقائد کو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اس تہذیب سے قریب کیا جا رہا ہے جو تہذیب کفر کی ہے، شرک کی ہے اور بہت سارے جھوٹے خداؤں کو ماننے کی ہے۔ اس تہذیب کو آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے خانقاہوں تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ توحید کی عظمت کمزور پڑ جائے اور دوسرے عقائد کو اور دوسری جو مالائی چیزوں کو قبول کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ کتنی ہماری بچیاں ہیں جن کو بے حیائی کے راستے سے ارتداد تک پہنچا دیا ہے، اسلام سے بیگانہ ہوگی، شریعت سے بیگانہ ہوگی۔ ایک فکری الغار پورے ملک میں کی جا رہی ہے مسلمانوں کے عقائد پر، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کتنی ہماری مسلمان بہنیں جو پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہی ہیں کہ اسلامی شریعت میں العیاذ باللہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے، فکری الغار ہو رہی ہے۔ جو ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، شریعت کے بارے میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں، قرآنی احکامات کے بارے میں ان کے دلوں میں وساوس پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو شریعت علماء پیش کرتے ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں معاملات و مسائل، قوانین، احکامات پڑھتے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں، اس لیے تم ان تمام چیزوں کو ماننے سے انکار کرو۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں، جو ان کے طور طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اب آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھ رہے ہیں اور کہ کیسے کیسے لوگ مسلمانوں کے صفوں میں سے مسلمان کہلانے والے وہ آواز لگا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، جس میں لوگوں کو مارنے کی تعلیم ہے، ان کو نکالا جائے، معتدل اسلام کے نعرے لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب جیسی سرزمین سے معتدل اسلام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کون سا معتدل اسلام؟ کوئی اسلام کی تفریق ہے کہ یہ معتدل اسلام ہے، یہ متشدد اسلام ہے، یہ کٹر پنتھی اسلام ہے اور یہ نرم جذبات رکھنے والا اسلام ہے؟ اسلام تو بس ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس ایک ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ معتدل ہے، یہ متشدد ہے۔ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان کمزور پڑ چکا ہے، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ کون سا معتدل اسلام اور کون سا متشدد اسلام؟
اسلام ایک سچائی ہے اور اسلام ابدی صداقت ہے اور اسلام اس کائنات کا اول و آخر دین ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلانا ہے، نوح علیہ السلام سے چلانا ہے، موسیٰ و عیسیٰ نے اسی دین کی طرف بلایا ہے. اسلام وہ سچائی کہ جو پہلے دن سے ایک رہی ہے اور یہی دین پر حق ہے اور اسی دین پر عمل کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. ایمان و یقین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، ایمان و یقین کے بغیر کوئی نجات نہیں. جو کفر و شرک کے راستے پر چلے گا یا ہندوانہ تہذیب کو اختیار کرے گا یا دوسری پگڈنڈیوں کو قبول کر لے گا، جو شاعران اسلام سے ہٹ جائے گا، جو بندے یا بندیاں اپنے آپ کو ایمان و یقین کی راہ سے ہٹائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. کامیابی تو ایمان کے ساتھ ہے، کامیابی تو یقین کے ساتھ ہے، کامیابی تو اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ہے، کامیابی تو اللہ کو پکارنے کے ساتھ ہے، کامیابی تو اللہ کا نام لینے کے ساتھ ہے، کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، خدا کے ذکر میں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ سکون کی دولت، یہ ایمان، یہ اطمینان کی دولت، یہ راحتیں، یہ سہولتیں، یہ کامیابیاں، یہ سب اللہ کی یاد میں. خدا کی یاد کے بغیر کوئی سکون کائنات میں نہیں ہے، نہ مال میں، نہ اسباب میں، نہ دولت میں، نہ اونچے اونچے بنگلوں میں، نہ بہترین کاروں میں، نہ مرفت نظام میں ہے، نہ نفیس لباس میں ہے، نہ ریشمی چادروں میں ہے، نہ دنیا کی رونق و زینت میں ہے، نہ چمک دمک میں ہے، نہ آرائش و زیبائش میں ہے، نہ دنیا کی تابانی میں ہے، نہ دنیا کی جاویدانی میں ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون کا حاصل ہونا ہے اور اسی کا اعلان ہے کہ سکون اطمینان کی دولت اگر کہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، رات کے آخری پہر تلاوت کرنے میں، رونے میں، گڑگڑانے میں، خدا کے آگے سجدہ کرنے میں، غریب اور مسکین کی مدد میں، فقیر اور یتیم کو کھلانے میں، خدا تعالیٰ کے نام پر خیرات دینے میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، خدا تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت میں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تکرار ہے کہ اللہ کی یاد اور ذکر سے ہی اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میری پیاری بہنوں، اس حقیقت کو دل میں بٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہماری کامیابی اور ایمان پر جینا ہے اور ایمان پر مرنا ہے. ہم سے اسی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ایمان پر رہیں، ایمان پر جئیں، ایمان پر مریں. اپنی اولاد کو بھی ایمان پر مرنے کی وصیت و نصیحت کریں، اپنی اولاد کو ان کے دلوں میں بھی ایمان و یقین کے جذبات پیدا کریں، اپنی اولاد کو بھی پختہ ایمانی کردار والی اولاد بنائیں. آج زمانہ چاہے جتنا ناموافق ہو، حالات جتنے بھی خراب ہو اور سازشیں چاہے جتنے بڑے پیمانے پر ہو اور جلغات چاہے جتنی بھی طاقت کے ساتھ کی جائے، اگر ہم مضبوط ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا، ہماری اولاد میں ایمانی کردار ہوگا تو یقین مانیے کہ ساری سازشیں ختم ہوں گی اور سارے ناموافق حالات موافق ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی اور ایمان و یقین اور اچھے عمل کے راستے پر چلنے والے وہ غالب کیے جائیں گے اور تمام طاقتیں مغلوب ہوں گی. اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر قرآن پر ایمان ہے، اگر پیغمبر کی باتوں پر اعتماد ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اصل چیز تو ایمان والوں ہی کی ہونے والی ہے، اچھے عمل والے ہی آگے بڑھ سکیں گے. وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اچھا عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے اللہ نے زمین میں اقتدار دیا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اس کے آگے جھک جانے والے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے توریت زبور میں بھی ذکر کے بعد یاد الہی کے بعد لکھ دیا تھا کہ میری زمین کے وارث وہی بندے ہوں گے جو نیک. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. زمین کی خوشحالی، زمین کی نعمت، زمین کی وسعتیں، زمین کے اسباب اور زمین کے وسائل اور زمین پہ پائی جانے والی چیزیں اور زمین کے اقتدار اور زمین میں خلافت عرضی ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکی اور تقویٰ کے راستے پر چلیں، جو ایمان و یقین کے راستے پر چلیں. اگر ہم ذلیل ہیں، اگر ہم خوار ہیں، اگر ہم پست ہیں، اگر ہم مغلوب ہیں، اگر ہم پیچھے ہٹائے جانے، اگر ہم مارے جانے، اگر ہم پر آلام و مسائل کی بدلیاں چاہی ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کمزور ہو رہا ہے، اچھے عمل کے راستے پر ہم نہیں چل پا رہے ہیں، توکل و اعتماد کی کمی ہے، خشیت و عنابت کی کمی ہے، گھروں میں خاندانی نظام اچھا نہیں ہے، معاشرت اچھی نہیں ہے، معاملات کی صفائی نہیں ہے، اخلاق کی عمدگی نہیں، اس لیے ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں. ورنہ اگر ہم اجتماعی شعور کے ساتھ جئیں گے، ملی شعور کے ساتھ جئیں گے، اگر ہم اتحاد کے ساتھ جئیں گے، اچھے اعمال کے ساتھ جئیں گے، قرآن جو سانچہ بتاتا ہے اس سانچے میں ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ڈھالیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ اللہ زمین میں خلافت عطا کرے گا، مضبوطی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ قوت عطا کرے گا، تعین غیبی عطا کرے گا، روح القدس کے ذریعے مدد فرمائے گا. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اس وقت مطالبہ ہے کہ اللہ کے دین و ایمان پر جمیں، خاص طریقے پر ہماری بہنیں اس حقیقت کو سمجھیں کہ انہیں ایمانی راہ پر رہنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی پختہ صاحب ایمان بنانا. جو یلغار ہو رہی ہے اس کا مقابلہ بھی اسی طاقت کے ساتھ کرنا ہو، جو سازشیں رچی جا رہی ہیں ان کا توڑ بھی اسی قوت کے ساتھ کرنا ہو. ایک ایک بہن، ایک ایک ماں، ایک ایک بیٹی اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ ہمیں ایمان و یقین پر جینا ہے اور ایمان و یقین پر مرنا ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں میں ایمان منتقل کرنا ہے اور نسلوں کے بھی دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ اپنی کار اپنی اولاد کے لیے اطمینان ہو کہ وہ اللہ کے دین کے راستے پر رہیں. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا کیا ہے وہ ایسی دولت ہے کہ دنیا میں بھی اس کے ذریعے عزت ہے اور آخرت میں اسی کے ذریعے نجات ملنے والی، اس کے بغیر نجات نہیں. اسی لیے صحابہ کرام نے ہر قیمت پر اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت، اور ان سے پہلے بھی جو ایمان والے گزرے انہوں نے اپنے دین و ایمان کی ہر قیمت پر حفاظت. دھمکیاں دی گئی، برداشت کیا، ان کو مارا گیا، انہوں نے برداشت کیا، ان پر حملے ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا. جو حالات آئے اس کے آگے انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے. آپ پڑھیے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا. وہ جادوگر آئے، پیسے کی لالچ میں آئے تھے. کہا تھا نا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر غالب آئے، اگر جیت گئے ہم کو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ تم کو ہم اپنا مقرب بنائیں گے، درباری بنائیں گے، انعامات دیں گے، خزانے کھول دیں گے. إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو اونچا مقام عطا ہوگا. یہ پیسے کی لالچ میں، اجر کی لالچ میں آئے ہیں، پیسوں کی تلاش میں آئے ہیں. اب کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے، ادھر 70,000 یا ایک روایت میں 1,20,000 جادوگر ہیں، اور بڑے بڑے جادوگر، یا تو کبھی کل سحار علیم، بہت بڑے بڑے جادوگر تھے.
جانکار تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، پورے ملک سے اکٹھا کیے گئے تھے اور خطرناک جادو وہ جانتے تھے، اور انہوں نے اپنا وار آزمایا اور سب نے ایک ساتھ حملہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ یہ بھی قرآن مجید جو بار بار نقل کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ یوں ہی نہیں بلکہ اس میں اس امت کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، تسلی کا سامان ہے کہ دیکھو ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف پوری طاقت ہے، ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف پوری حکومت ہے، ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف 70,000 جادوگر ہیں، ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف فرعون اور اس کے سارے درباری ہیں، اس زمانے کی ساری کافرانہ طاقتیں یا طاغوتی طاقتیں، ایک طرف ایک بندہ ہے اور دوسری طرف اتنے سارے لوگ اپنی اپنی مہارت اور فن اور ہنر اور جادو استعمال کرنے آئے ہیں، اب وہ سب وار کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، اور پھر دیکھو کرشمہ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یہ اژدہا وہ سب کو نکل جائے گا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تنہا، دوسری طرف اتنی بڑی بڑی طاقتیں، حکومت، قوت، شان و شوکت، لشکر، سپاہی، سب کچھ اسباب، وسائل، موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے پر ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پر ڈالتے ہیں اور وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے، اور اژدہا بھی اتنا بڑا کہ اس کے دونوں چپڑوں کے درمیان 80 گز کا فاصلہ ہے، اور وہ جب منہ کھولتا ہے تو بڑے بڑے محل نکلتے، بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے اندر کھینچ لے، اور اس نے ان سارے جادوگروں کے جادو کو جو سانپ کی شکل میں تھے، اسدے کی شکل میں تھے، ان سب کو اس نے کھینچ کر نکل دیا، اور جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو جادو سے اوپر کوئی چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تنہا بندہ ہے، جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے تو وہ غالب آئے گا۔ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور دوسری طرف طاغوتی طاقتیں ہیں تو وہی غالب آئے گا جس کے ساتھ خدا کی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اقلیت اکثریت کا نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ ہوں گے وہ جیتیں گے، جو تھوڑے ہوں گے وہ شکست کھائیں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی۔ اللہ کے یہاں اقلیت اکثریت نہیں ہے، ایمان و کفر کی تقسیم، خدا کے یہاں یہ تقسیم نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں ہوتی ہے، یہ اقلیت ہے، یہ اکثریت ہے، جمہوری نظام ہے، ادھر زیادہ ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا، یہ خدا کے یہاں کا نظام نہیں ہے۔ خدا کے یہاں کا نظام اسلام اور کفر کا ہے، خدا کے یہاں جو تقسیم ہے وہ مومن اور کافر کی ہے، خدا تعالیٰ کے یہاں جو لکیر کھینچی گئی ہے وہ صحیح اور غلط کی ہے، خدا تعالیٰ کے یہاں جو حد فاصل ہے وہ جائز اور ناجائز کے بیچ میں خدا نے دو خانے بنائے، ایک طرف مومنین کا اور دوسری طرف کافرین کا، اور مومنین کے لیے انعام ہے اور کافرین کے لیے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا نظام طے ہے۔ تو اگر تھوڑے بھی ہوں گے تعداد میں تو اللہ غلبہ دے گا اپنے بشرطے کے ایمان، اچھا عمل، یہ حضرت موسیٰ کی واقعی میں نصیحت ہے۔ اور دوسرا پہلو جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ جادوگر جو پیسوں کے لالچ میں آئے تھے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ قرآن میں کئی جگہ واقعہ ہے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ بھی بڑھایا، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ اگر صرف اتنا کہتے ہیں آمنا برب العالمین تو وہ جو گرو گھنٹال بیٹھا ہوا تھا فرعون سمجھتا ہے کہ میں مجھ پر ایمان لائے، اس لیے کہ اس کو تو خود ربوبیت کا دعویٰ تھا نا، کہتا تھا نا ربکم العالی، تو سمجھتا کہ مجھ پر ایمان قبول کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آگے وضاحت کی کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم اصلی پروردگار پر ایمان لائے، نقلی پر نہیں، تم پر ہمارا اعتماد نہیں، تم پر ہم یقین رکھتے تھے پہلے، اب ہم تم کو چھوڑ چکے، تم کو نظر انداز کر چکے۔ فرعون یہ دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ قرآن عربیہ نے جملہ لکھا ہے کہ قام فرعون ثم قعد وقام فرعون وعاد وضرب، کہ فرعون غصے میں کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا اور گرجا چمکا اور دھمکیاں دی۔ کیا کہتا ہے یہ سنانا، کیا کہتا ہے؟ فرعون جیسے ظالم جابر
بادشاہ نے ساحرہ نے مصر سے کہا کہ تم نے دھوکہ دیا ہے اور یہ تمہارا موڑا ہے اور تم نے مجھ کو اور میری رعایا کو دھوکے میں ڈالا ہے اور اب میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ سزا کا اعلان کیا کہ میں تم کو سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ خلاف سے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دایاں پیر کاٹوں گا، اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی تمہاری جان لے لوں گا۔ اتنی خطرناک دھمکیاں فرعون دے رہا ہے کن کو؟ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے پیسوں کے لالچ میں آئے تھے، لیکن اب ایمان کی طاقت دیکھیں کہ وہ لوگ جو مومن ہو گئے پہلے جادوگر تھے اب مومن ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، اب ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہ اب جو دین ایمان ہم کو مل چکا، اب یہ چھوڑ کر ہم تیرے پھندے میں پھنسنے والے نہیں، تجھ کو جو کرنا ہے کر گزر، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ دنیا میں سزا دے گا، جان لے لے گا، اس سے زیادہ کیا کر سکے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ دنیا میں کچھ نقصان پہنچائے گا، ہماری آخرت تو محفوظ رہے گی، تجھ کو جو کرنا ہے سو کر لے۔ اب ہم بدلنے والے، ایمان سے پھرنے والے۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے وہ نصیحت کا واقعہ جو قرآن نقل کرتا ہے کہ اگر فرعون جیسی ظالم و جابر طاقت بھی کسی ایمان والے کو دھمکی دے رہی ہے تو اس کو نظر انداز کرے اور صاف کہے گا کہ تم سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی، اور اب جب اللہ پر ایمان لا چکے تو تمہارے آگے نہیں جھکیں گے، تم کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے نصیحت ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کے دین پر جمے، ایمان پر قائم ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی اور وہ مثال بھی ایمان پر استقامت کی ہے۔ سورہ تحریم کے آخر میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے ایمان والوں کے لیے مثال ہے عمران کی بیٹی مریم کی اور فرعون کی بیوی آسیہ کی، دو مثالیں ایمان والوں کے لیے، دو مثالیں سورہ تحریم کی آخر میں، حضرت مریم کی مثال اور حضرت آسیہ کی مثال جو فرعون کی بیوی۔ اچھا، حضرت مریم سے پہلے ان کا تذکر، حضرت آسیہ کا ذکر حضرت مریم سے بھی پہلے ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان پر استقامت کا عجیب مظاہرہ کیا۔ فرعون کے دربار میں تھی اور اس کی منبعیں، اس کا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ وہ تفصیلی واقعہ میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ وہ ایک کنگھی چوٹی کرنے والی خاتون تھی جو اس کی خدمت کرتی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا اور جب مومن ہو گئی اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے برسر دربار بلوایا اور کہا کہ تم موسیٰ کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہو، تم مجھ کو نہیں مانتی ہو، تم میری ربوبیت کا انکار کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں جو حقیقی پروردگار ہے۔ اس نے ڈرایا، دھمکایا، کہا سخت سزا دوں گا، لیکن وہ اللہ کی بندی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے کہا جو کرنا ہے سو کرو۔ چنانچہ فرعون نے اس معاشطہ کو بلایا، معاشطہ وہی جو کنگھی چوٹی کرتی تھی خاتون، وہ اولاد والی بچوں والی خاتون تھی، اس کو بچوں سمیت بلایا اور کہا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ میں تم کو مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں پھروں گی۔ چنانچہ بھرے دربار میں اس ماں کے بچوں کو ایک ایک کر کے فرعون نے قتل کروایا اور وہ ماں بیچاری دیکھتی رہی، لیکن اس کا ایمان کیسا پختہ تھا کہ وہ ایمان پر قائم رہی، یہاں تک کہ اس کو بھی شہید کروا دیا۔ بھرے دربار میں فرعون اپنی بیوی کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس معاشطہ اور اس کی اولاد کو قتل کروا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر تم بھی ایمان سے نہیں پھرو گی تو تمہارا بھی یہ حشر ہوگا۔ اس وقت بھی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، میں ایمان سے مرتد ہونے والی نہیں، میں ایمان سے پھرنے والی نہیں، میں ایمان چھوڑنے والی نہیں، میں ایمان کو نظر انداز کرنے والی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون نے کہا کہ ان کو بھی تکلیف دی جائے، نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے ان کے جسم کو زخمی کیا جائے۔ چنانچہ
جسم کو زخمی کیا گیا، نیزے چبوئے گئے، تلواریں چلائی گئی، اس طرح کہ جان نہ نکلے، تکلیف ہو۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے یہ ایمان سے پھر جائے، مگر وہ اس وقت بھی ایمان سے نہیں پھری۔ آخر میں فرعون نے یہ کہا کہ جب یہ نہیں مانتی ہے تو اس کے چاروں ہاتھ پیر میں رسی باندھو اور 4 گھوڑوں کے پیر میں وہ رسی باندھو اور چاروں گھوڑوں کو چاروں سمت میں چلا دو۔ چنانچہ اسی طرح حضرت آسیہ کے ہاتھ پیر میں رسی باندھی گئی اور گھوڑوں کے پیر میں وہ رسی باندھی گئی اور پھر چاروں طرف گھوڑے چلا دیے گئے، جس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، شہادت قریب تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ کیسی خاتون ہے اور کیسا ایمان ہے اور کیسا یقین ہے، اپنی شہادت سے پہلے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ میں دنیا سے تو رخصت ہونے والی ہوں اور یہ دربار اور یہ شاہانہ نعمتیں اور یہ محل اور یہ اس کی رونق و زینت چھوٹنے والی ہوں، اللہ تیرے نام پر میں یہ سب چھوڑ رہی ہوں، تیرے نام پر یہ ساری چیزیں ٹھکرا رہی ہوں، تو تو اپنے کرم سے مجھ کو جنت میں محل عطا فرما، اپنے پاس گھر عطا فرما۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ شہادت سے پہلے وہ دعا کریں کہ اللہ فرعون کے ظلم سے اور ظالموں کے ظلم سے مجھ کو نجات دے دے اور اپنے پاس بلا لے اور اپنے پاس محل عطا فرما اور اپنے پاس اپنا قرب، اپنے نزدیکی عطا فرما۔ حضرت آسیہ نے اس طرح اللہ کی راہ میں جان قربان کی، مگر بتایا کہ ایمان پر کس طرح جمنا ہے اور ایمان پر کس طرح اب استقامت اختیار کی۔ ساری دنیا کی مسلمان عورتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جان جائے تو چلی جائے مگر ایمان نہیں، مال جائے تو چلا جائے مگر ایمان نہیں، اولاد جائے تو چلی جائے مگر ایمان نہیں، ایمان پر استقامت اختیار کی جائے، یہ مثال بیان فرمائی گئی حضرت آسیہ کے ذریعے۔ اور جب معراج کے سفر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو ایک مقام سے گزرے تو ایک بہترین قسم کی خوشبو حضرت کو محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا جبریل یہ عجیب خوشبو ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ اور حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت آسیہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو، اور وہ یہ ایمان اور استقامت اور اچھے اعمال کی بدولت مقام بلند غور کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کائنات کی بہترین عورتیں 4 ہیں، آسیہ ہیں، مریم ہیں، خدیجہ ہیں اور فاطمہ ہیں۔ کائنات کی بہترین عورتیں، کائنات میں افضل ترین عورتیں۔ ایک روایت میں فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت کامل مرد گزرے ہیں لیکن عورتوں میں صرف 2 کامل عورتیں گزری ہیں، ایک آسیہ فرعون کی بیوی، دوسری عمران کی بیٹی مریم، بس یہ 2 کامل عورتیں کائنات میں گزری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، فضیلت بیان فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، ایمان پر استقامت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی کامیابی کی پہلی بنیاد ہے۔ آیت میں یہی بنیاد ذکر کی گئی، وہ مومن، اور دوسری بنیاد ہے اچھا، دوسری بنیاد ہے اچھا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، دوسری بنیاد اچھا عمل۔ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عمل ایمان کے تقاضے پورے کرنا، اچھا عمل بہتر راہ پر چلنا، اچھا عمل تقوی و طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنا، اچھا عمل اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر پورا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، وہ اپنے گھر کے نظام کو چست اور درست رکھے، شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی خبرگیری رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، یہ اس کی ذمہ داری۔ اگر وہ نماز روزہ تو کرتی ہے لیکن شوہر کی خدمت نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتی، وہ اچھی مومن عورت نہیں ہے، وہ اچھے عمل کی راہ پر نہیں چل رہی۔ اچھے عمل کی بنیاد تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر پورا کیا جائے، اپنے گھر کے نظام کو اسلامی نظام بنائے۔ کتنی عورتیں ہیں تلاوت کرتی ہیں،
ذکر بھی کر رہی تھی، نماز بھی پڑھتی، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے علاقے میں عورتوں میں یہ سمجھداری ہے اور نماز کی پابندی ہے اور اللہ کی یاد کا بھی کسی درجے میں ذوق، لیکن اس کے ساتھ گھر کے نظام کو بہتر بنانا بھی لازمی ہے۔ اس سے کام نہیں چلے گا کہ عورتیں نماز پڑھ لیں، اس سے کام نہیں چلے گا کہ عورتیں برقع پہن لیں، اس سے کام نہیں چلے گا کہ عورتیں تسبیح پڑھ لیں۔ ان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی کہ انہیں شوہر کو بھی راضی اور خوش رکھنا ہے، انہیں اپنے بچوں کو بھی ایمانی کردار اور استقامت اور ایمان کے ساتھ جینے کا مزاج ان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے نوکر کے بارے میں سوال ہوگا، ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ پاسپورٹ ہوگی، قیامت کے دن سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اس کا سلوک کیا ہے، اس نے اپنے ماتحتوں کو کس راستے پر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، اس وقت آپ اپنی امت کو آخری نصیحت وصیت فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا دھیان رکھنا۔ دو چیزیں آپ نے آخری وقت میں ارشاد فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اولاد کی تربیت کے بغیر ایک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اولاد کی بہترین تربیت کے بغیر اچھا خاندانی نظام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھروں میں خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، خاندانی نظام بکھر رہا ہے، ساس ہے تو اچھی ساس نہیں بن رہی، بہو ہے تو اچھی بہو نہیں بنتی، نندے ہیں تو اچھے نندے نہیں بنتی، وہاں تو الگ الگ ٹکڑیاں ہیں جو محاذ جنگ پہ قائم ہو جاتی ہیں، ایک طرف نندوں کی فوج ہے، دوسری طرف بہوؤں کی لشکر ہے، اور تیسری طرف ساس ہے تو بیچاری اکیلی ہی کافی ہے، اس کو کسی لشکر کی ضرورت ہے، وہ تن تنہا تمام لشکروں کے حاوی و غالب ہے، تو وہ ایک طرف وہ ہے، اور چوتھی طرف کوئی چوتھا محاذ ہے۔ یہ گھر کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہر بہن کو یہ سکھایا گیا کہ اس کے اندر ہمدردی کے جذبات، محبت کے جذبات، لوگوں کو ساتھ دے کر چلنے کی عادت۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں کہ نکاح ہو رہا ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے غیبتیں انتشار، اور ایک دوسرے کی بدگوئی، ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی محنتیں، تلاوت بھول گئی، ذکر بھول گیا، نماز بھول گئی، نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں تو حالت یہ ہے کہ نماز میں بھی سوچ رہی ہے کہ فلانی کو نیچا دکھانے کے لیے کون سی تدبیر کی جائے، وہ تو بس نہیں چلتا ہے کہ سورہ نور کا وظیفہ پڑھ کے کسی کو ہلاکی کر دیں۔ یہ اچھا مزاج نہیں، یہ ہماری بہن کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے اندر احترام آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے وزندار چیز قیامت کے دن انسان کے میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ اچھا، سب سے وزندار چیز جو میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں ہوگی جو میزان عمل میں رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دن کے عبادت گزار، رات کے عبادت گزار اور دن کے روزے دار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی وہ رات بھر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دن بھر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اچھے اخلاق کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزت عطا کرتا ہے کہ وہ ان دونوں طرح کی عبادت کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھے اخلاق کے کوئی خاتون ہے وہ مسکرا کر گھر کی بہنوں سے مل رہی ہے، گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، کوئی ساس ہے بہو کو بیٹی کا درجہ دیتی ہے، محبت سے رکھتی ہے، اس کی رعایت کرتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتی ہے، درگزر سے کام لیتی ہے، کہیں کسی کام میں کوئی عیب ہو گیا تو اس کو چھپا لیتی ہے، الگ سے سمجھاتی ہے کہ بیٹی ایسے نہیں، ایسے کام کرنا ہے، اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، کھانا ایسے بنانا ہے، پکوان ایسے بنانے ہیں، گھر کو ایسے صاف رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز میں تنقید کی جائے، یہ نہیں کہ ہر چیز میں طنز کا سہارا لیا جائے، یہ نہیں کہ ہر چیز میں ڈانٹا جائے، یہ چیز نہیں کہ یہ بات نہیں کہ ہر چیز میں تنبیہ کی جائے،
بہت سی ہماری بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سانس بننے کا موقع عطا کرتا ہے تو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو پرانے زمانے میں کتاب لکھی گئی تھی تنبیہ الغافلین، اللہ نے اس کا مقام ہمیں کو عطا کیا۔ اب ہم مجسم تنبیہ الغافلین بلکہ تنبیہ الغافلات، تو وہ گھر کے بچیوں پر اور بہنوں پر وہ اپنا روب جمانے کے لیے ہر چیز میں مداخلت ہے، یہ ٹھیک۔ پھر دوسری طرف جو بہو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے جو بیٹی کا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساس ہے، وہ سمجھے ماں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہویں بھی ذرا بیچاری ڈپٹ سن کے تھوڑا آنسو بہا کے صبر کر کے گزارا کر دیں، اب تو ماشاءاللہ 21ویں صدی کی بہویں بھی ہیں تو وہ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر ساس جو ہے وہ جنت سے آئی ہے تو ہم تو جنت الفردوس سے ہوتے، اور ہم بھی تو چنگیزی خون اپنے اندر رکھیں، تو اس لیے اگر وہ کچھ کہیں گی تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر سے اگر پستول کی گولی چلے گی تو ادھر سے کلاشنکوف چلے گی، اگر ادھر سے چھوٹی توپ کا گولا آئے گا تو ادھر سے بڑی توپ کا گولا آئے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا گھر منتشر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے جو بیچ میں، وہ جو شوہر ہے، یہ دونوں طرف ہوتے ہیں، ساس کہتی ہے میں مالک، بہو کہتی ہے میں مالک، بیچ میں جو شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک، وہ بیچارہ جو بیچ میں عبد المالک، وہ بیچ میں شہید ہوتا ہے۔ ادھر ساس، ادھر ماں ہے اور ادھر بیوی، اور بیچ میں یہ ہے۔ اس سے گھروں کا نظام جو ہے منتشر ہوتا ہے۔ شوہر کیسے اچھی طرح زندگی گزار سکے گا جب بیوی نہ اس کا ساتھ دے پا رہی ہے، نہ ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک بنے پا رہی ہے، اور ہر چیز میں مداخلت ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ تھک تھکا کر رات کو گھر پہنچا کے سکون حاصل کرے گا تو وہاں دونوں طرف دو کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، ایک طرف ساس نے کتاب لکھ رکھی ہے کتاب مذمت جس میں ساری برائیاں بہو کی لکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف کمرے میں جائے گا تو وہاں اور موٹی کتاب رکھی ہوئی جس میں ماں کی ساری برائیاں موجود ہیں، کتاب المصالح، وہ ساری پہلے سے تیار لکھی ہوئی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں انسان سکون کیسے پائے گا؟ قرآن پاک میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کیسی بات بیان ہوتی ہے کہ یہ نظام سکون کا ہے، کہ نظام ازدواجی زندگی سکون کا نظام ہے، لتسکنوا الیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اللہ نے مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا۔ بیوی کو خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اونچے درجے کی صحابیہ ہیں، ان کے شوہر سفر میں گئے ہوئے تھے اور ان کا بچہ بیمار تھا، بیٹا بیمار ہے۔ آپ سوچیے ماں کے لیے کتنا نازک وقت ہوتا ہے، اور ماں تو بری طرح اس کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے، لیکن بیوی کے فرائض انجام دینے کا کیسا ذوق ہے کہ بچہ بیمار ہے، یہ تیمارداری میں لگی ہوئی، ایک دن گزرے، بچے کا انتقال ہوا، اسی دن شوہر سفر سے واپس آئے اور پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، تو ام سلیم نے کہا پہلے سے بہتر حال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، شوہر ابھی گھر میں داخل ہوئے ہیں، صدمے کی خبر سن لیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگے گی، تو اس کا خیال کیا، کتنی رعایت کی، کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھا ہو اور کس طرح صبر کیا ہو۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا پہلے سے بہتر حال ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کھانا کھایا، بیوی کے ساتھ بیٹھے، بلکہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کو خبر دی، کہنے لگی کہ ذرا آپ یہ بتائیے میرے سرکار کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور پھر وہ امانت واپس مانگے تو کیا اس شخص کو چاہیے کہ امانت واپس کر دے یا امانت اپنے پاس رکھے رہے؟ شوہر نے کہا امانت تو واپس کرنے کی ہے، امانت تو فوری واپس کر دینی چاہیے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، امانت والے کے سپرد کر دی گئی ہے، اللہ سے صبر مانگیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ آپ غور کیجیے کہ کیسی بیوی ہے، کیسا کردار ہے، شوہر کا کیسا لحاظ ہے، اللہ تعالیٰ پر کیسا اعتماد ہے، کہتی امانت والے کو واپس کر۔ ان کو محسوس ہوا شوہر کو کہ میری بیوی نے جلدی خبر نہیں کی اور اتنی دیر کے بعد خبر کی ہے، وہ گئے حضور سے کہا اللہ کے رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور میرا بیٹا گزر گیا، اور ام سلیم نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ حضور نے فرمایا تعریف کی
اور برکت کی دعا دی، فرمایا اللہ تم کو برکت عطا کرے۔ آپ غور کیجیے کہ یہ کردار ہے ایک بیوی کا کہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنے شوہر کو سکون پہنچائے، مشکل حالات میں بھی راحت کا راستہ تلاش کرے، مشکل حالات میں بھی اپنے شوہر پر فدا ہو، مشکل حالات میں بھی اس کے لیے سہارا بن کر کھڑی ہو۔ یہ اسلامی بیوی کا کردار ہے۔ یہ نہیں کہ معمولی کوئی بات ہو گئی، بس کوئی شکایت ہے، دفتر کھلا ہوا ہے۔ عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے گھر میں قدم رکھا، اگر پورے دن میں کہیں بھی کوئی ناخوشگواری ہوئی ہو اور شوہر کے آنے سے پہلے بیوی بھول بھی گئی ہو اور اپنے کاموں میں لگ بھی گئی ہو، ہنسی دلگی میں بھی لگی ہوئی ہو، اور شوہر نے گھر میں قدم رکھا تو اس کا چہرہ اس کے چہرے سے دو مثل ہو جائے، یعنی چہرہ جو ہے پھولا ہوا سوجا ہوا ہے کہ وہ اظہار کرے گی کہ مجھ کو کوئی ناخوشگواری نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، شوہر آ رہا ہے اس کا ہنسی خوشی سے استقبال کیا جائے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر استقبال کرتی تھی اور محبت سے گھر میں لے کر آتی تھی، اور آپ کی پیشانی پر یا ہاتھ پر بوسہ دیتی تھی اور پھر لا کر ہاتھ پکڑ کر بستر پر بٹھاتی تھی۔ پانی کھجور جو ہوتا حضور کے گھر میں تو عام طریقے پر افلاس ہوتا تھا، فخر و فاقہ ہوتا تھا، لیکن جو بھی معمولی چیز ہوتی تھی لا کر پیش کر دیتی تھی۔ یہ اکرام تھا، یہ انداز تھا ایک بیوی کا، اور اسے اپنانا چاہیے۔ پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اچھے عمل کا ایک بہت بڑی ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی۔ اولاد اگر اللہ نے عطا کی ہے تو اس کا خیال رکھنا، اس کی ایمانی طرز پر پرورش کرنا، اس کو اخلاق کے ساتھ پروان چڑھانا، اس کے دل میں بہترین جذبات پیدا کرنا، یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک ایک بچے پر نظر رہے، ماں نگرانی کرے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، میرے بچے اپنے کاپی میں بیاض میں کیا لکھ رہے ہیں، میرے بچے کیا سوچتے ہیں۔ وقت دینا چاہیے، یہ نہیں کہ باپ بھی موبائل میں لگا ہے، ماں بھی موبائل لگی، اولاد کی طرف کی توجہ ہی نہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی کی وجہ سے بگاڑ ہے، اسی کی وجہ سے تباہی ہے۔ کوئی توجہ دیتے نہیں ہے، پھر ایک دن سنا جاتا ہے کہ بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی، بیٹی بھاگ گئی، بیٹی مرتد ہو گئی۔ یہ صورت حال ہے، اس لیے کہ پہلے توجہ نہیں دی جائے، پہلے نگاہ نہیں رکھی جائے۔ ایک ایک چیز پر ماں باپ کی نگاہ ہونی چاہیے، اور محبت اپنی جگہ، لیکن تربیت کے معاملے میں سختی بھی برتنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بالکل لاڈ پیار میں اس کو کندھے پہ سوار کرنے اور پھر وہ سر پہ بیٹھ جائے، اور جب وہ سر پہ بیٹھ جائے اور پریشان کرنے لگے تو پھر آ جائیں پیر صاحب کے پاس کہ اولاد بہت ستاتی ہے، نافرمان ہے، تعویذ دیتی، پھر تمہاری تعویذ سے بگڑا ہے، ہماری تعویذ سے کہاں سدھرنے والا ہے، تم نے بگاڑا ہے، تم نے اس کو لاڈ پیار میں رکھا ہے۔ اب کہاں چلے آ رہے ہو کہ تعویذ دے دیجیے، وظیفہ بتا دیجیے تاکہ اولاد سنور جائے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ ماں باپ کو پہلے دن سے توجہ رکھنی چاہیے اور بچپن ہی سے ان کو تربیت دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کرو، نماز کی طرف ترغیب دلاؤ، حالانکہ اس وقت کو مکلف نہیں ہے، شریعت کے پابند نہیں، ان کے اوپر احکامات نہیں ہیں۔ 10 سال کی عمر میں بھی نماز ان پر فرض نہیں ہوئی، لیکن حضور فرما رہے ہیں 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کرو، ان کو ہلکی پھلکی مار مارو، تنبیہ کرو، تعلیم کرو، حالانکہ ابھی نماز ان پر فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں تاکہ پوری امت یہ سمجھ لے کہ تربیت بچپن سے شروع کر دی جائے، کیسے بول رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، گھر سے جاتا کیسے ہے، لوگوں سے بات کیسے کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے، بڑے کچھ کہہ رہے ہیں تو بچہ پلٹ کر کیا جواب دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر ماں باپ کی نگاہ ہونی چاہیے، اور جہاں کبھی محسوس ہو اولاد کو روکنا چاہیے، اولاد کو روکنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص، کتنے بد صاحب ایمان شخص، ان کے ذریعے خیر کتنا پھیلا، آج بھی ان کے اشعار کے ذریعے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ایمانی حرارت حاصل کرتے ہیں۔ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ان کا شعر پڑھا جاتا ہے، ہر محفل میں ان کی کوئی نظم پڑھی جاتی ہے۔
یہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ کیسے؟ ان کے والد نے غیر معمولی تربیت کی اپنے بچے کی۔ وہ بے پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے شخص نہیں تھے، لیکن تصوف و سلوک سے ان کا رابطہ تھا، قادری سلسلے میں بیٹھتے، اولاد و اشغال کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، دل بنا ہوا تھا، تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی۔ اور ماں بھی اتنی نیک تھی اور پرہیزگار کہ یہ والد جو خود بھی محتاط تھے، ایک مرتبہ کسی سرکاری ملازمت میں شریک ہو، سرکاری ملازمت، اور والدہ کو یہ خیال ہوا کہ اس سرکاری ملازمت کا پیسہ پوری طرح صاف ستھرا نہیں ہے، مشتبہ ہے، حرام نہیں، مشتبہ ہے، تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر گھر میں کھانا چھوڑ دیا اور اقبال کو بھی کھلانا چھوڑ دیا۔ بکری کا دودھ دودھی تھی، وہ خود بھی پی لیتی تھی اور اپنے بچے کو بھی کھلاتی تھی۔ آپ غور کیجیے، جب ان کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر وہ ملازمت کا سلسلہ ختم کیا۔ اور والد اتنے محتاط تھے اور تربیت میں اتنے سخت تھے کہ ایک مرتبہ اقبال سے غلطی ہو گئی، انہوں نے ایک فقیر کو ایک تماچا مار دیا، اور ظاہر ہے کہ مال اسباب کی وجہ سے حقیر سمجھا ہوگا، ایک تماچا مار دیا۔ والد نے دیکھ لیا تو ان کو اپنے قریب بلایا، بچپن کی عمر تھی، چھوٹے تھے، اپنے قریب بلایا اور اقبال سے کہنے لگے کہ بیٹا کل قیامت کے دن ہوگا، میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، یہ فقیر بھی آئے گا، میرے خلاف فریاد دائر کرے گا کہ اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کے بیٹے نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بیٹے اقبال، اپنے بوڑھے باپ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ برداشت کر سکے۔ اس طرح تربیت، اس طرح اپنے بچے کو سمجھایا۔ اقبال کہتے ہیں کہ بس وہ عمر بھر کے لیے نصیحت کی، عمر بھر کے لیے یہ ایک واقعہ کافی ہو گیا۔ علامہ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، والد ان کے گزرے، کہا بیٹا تلاوت کرنے کا طریقہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ابو جیسی آتی ہے کرتا ہوں۔ کہا کسی دن پوچھنا، میں تم کو بتاؤں گا تلاوت کیسے کی جاتی ہے۔ کسی دن وقت تھا، اقبال نے فرصت دیکھ کر والد سے سوال کیا، ابو آپ نے کہا تھا تلاوت کا طریقہ سکھائیں گے۔ والد نے کہا کہ بیٹا جب تلاوت کرنے بیٹھا کرو تو اپنے آپ کو اس درخت کی طرح سمجھا کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ یہ خیال کرو کہ اللہ مجھ کو حکم دے رہا ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے، یہ سمجھ کر قرآن پڑھو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے اسے چاہیے کہ نماز پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ نماز ایسی ہے کہ انسان اللہ سے بات کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے، کلام فرماتا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قرآن 30 پاروں میں اللہ کا خط ہے اس کے بندوں بندیوں کے نام۔ جیسے کوئی پردیس چلا جاتا ہے تو اس کو خط لکھا جاتا ہے، یہ کرنا یہ نہ کرنا، بلکہ وہ خط بھی تو پرانے زمانے میں لکھا جاتا تھا، آج کل تو یہ حال شیطانیہ موبائل شریف ہے، یہ جو کہنا ہے اسی سے کہا جاتا ہے، ورنہ پہلے تو خط لکھے جاتے تھے، پہلے چٹھی بھیجی جاتی تھی، بیٹا یہ کرنا یہ مت کرنا، ایسے رہنا ایسے نہیں رہنا۔ تو یہ خط ہے اللہ کا اس کے بندوں کے نام، یہ کس طرح زندگی گزاری جائے، اللہ ہدایت دیتا ہے کہ میرے بندوں یہ کرنا یہ نہ کرنا، اس راستے پہ چلنا اس راستے پہ نہ چلنا۔ تو علامہ اقبال کے والد نے سکھایا تلاوت کیسے، اللہ کا پاک کلام کیسے۔ تو میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں، اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اولاد کی تربیت کے ذریعے ہم اپنی اولاد کو نیکنام باعزت اور آخرت میں نجات پانے والا بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ کو بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللہ عافیت عطا فرما، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، اس کی شر سے حفاظت فرما۔ اللہ تو ہی خالق و مالک ہے، تو نے نعمتیں دی ہیں، تیری دی ہوئی کوئی بنتے ہیں، ہر قسم کی عافیت تیرے ہی در سے ملتی ہے۔ اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم سب کے گناہوں کو اسی وقت معاف فرما۔
آئی ہوئی ساری بہنوں کو قبول فرما، سب کو امن عافیت عطا فرما، نعمت برکت اور ہدایت عطا فرما۔ اللہ امت پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، فریادی ہے، اللہ اس کی امداد کرنے والی ذات صرف تیری ہے۔ اللہ تو اپنے کرم سے پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کی مدد فرما، پوری امت کو نجات عطا فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ عالم انسانیت کو دین و ایمان کی طرف رغبت عطا فرما۔ اے کریم اے رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہے۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو تو ان کو معاف فرما۔ اللہ ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما، ان پر رحمتوں کی بارش برسا۔ اللہ ہمارے دل کے ایک فرد کو دین و ایمان کی دولت عطا فرما، دین و ایمان پر استقامت عطا فرما، اچھے عمل کا جوہر عطا فرما، تقوی عنابت اور خشیت عطا فرما۔ اللہ ہم بھول گئے، بھٹک گئے، اللہ تیرے راستے سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ گناہ کر کے دل کالے ہو گئے، نام اعمال کالے ہو گئے۔ اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم میں اخلاق کی کمزوری ہے، اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے عبادتوں میں کوتاہی ہوئی ہے، مگر اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے امی ابو پیسہ دے دو، وہ نہیں دیتے، پھر مانگتا ہے، ماں باپ جھڑک دیتے ہیں، آخر میں وہ بچہ اپنے ماں باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، امید پہلے معصوم لہجے میں کہتا ہے امی جان ابو جان آپ لوگ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا، بس ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا۔ اللہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے پھر کون دے گا۔ اللہ ہم بھی تو تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں، سر جھکا کر آئے ہیں، ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا۔ اللہ اسی وقت معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ توبہ قبول فرما، اللہ ہم سب کو تیری محبت عطا فرما، تیرے پاک رسول کی محبت عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما، انہوں نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی مشقت جھیلی ہے، اللہ ہمارے لیے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، اللہ ان پر کچرا پھینکا جاتا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کو پتھر مارا جاتا تھا، مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، وہاں کتنا برا سلوک کیا گیا، لوگوں نے دروازے سے ان کو دور کر دیا، برے برے الفاظ کہے، تانے دیے، دل چھلنی کر دیا، اور باشوں کو پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے تھے یہاں تک کہ سر کا خون پیروں تک پہنچا۔ اللہ ہمارے محبوب آقا پریشان ہو کر زخموں سے چور ہو کر راستے میں بیٹھ جاتے تھے تو وہ ظالم ان کی بغل میں ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیتے تھے، پھر حضرت چلتے تھے اور پتھر مارا جاتا تھا۔ اللہ سب سے بڑے انسان کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا گیا، اور کائنات کے سب سے مقدس انسان کو کس طرح پریشان کیا گیا۔ انگور کے باغ میں گئے تھے، دیوار سے ٹیک لگائی تھی، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے تھے اور کہا تھا اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت لے کر آیا ہوں، میں اپنی پریشان حالی کی فریاد لے کر آیا ہوں، میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی فریاد لے کر آیا ہوں۔ اے کریم اے رحیم، ہمارے آقا کو ان کی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما، ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، اللہ ان کی اس دنیا میں زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما، جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما، ان کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگانے کا موقع عطا فرما۔ اللہ ان کے لائے دین کو دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قدم قدم پر استقامت
اللہ دین و ایمان چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہزاروں بچیوں کو مرتد بنایا گیا ہے، اتنی بچیوں کا دین و ایمان آج بھی خطرے میں ہے۔ اللہ بہت مشکل دن آ گئے ہیں، کل تک جو ہماری بچیاں تھیں، ہماری صفوں میں تھیں، ہمارے معاشرے میں تھیں، اللہ آج وہ غلط راہوں پر چلی گئی ہیں، شرک کے ماحول میں ہیں، نجاستوں غلاظتوں میں ہیں، بے حیائی بے پردگی کے ماحول میں ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ان کو پھر ایمان کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو پھر سے ایمان کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ ان کی واپسی کا فیصلہ فرما، اللہ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ مشکل دن ہے، مشکل راتیں ہیں، کبھی خیال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو جیسی تیسی گزر جا رہی ہے، ہماری اولادیں اس کافرانہ ماحول میں کس طرح جی سکیں گی، کیسے ایمان بچا سکیں گی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے توحید پر کیسے قائم رہیں گے۔ اللہ اپنا کرم نازل فرما اور ہماری آل و اولاد کو کفر و شرک سے محفوظ فرما، منافقت سے محفوظ فرما، بری راہوں سے محفوظ فرما، برے دین سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے ساتھیوں سے محفوظ فرما، برے فیصلوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری آل و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم ہمیں قرآن سے گہری محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے بول میں تاثیر عطا فرما، اللہ ہمارے کاموں میں ہماری مدد فرما، اللہ ہماری خدمت کے نقوش کو زندہ و کاملہ فرما، اللہ قدم قدم پر نصرت فرما۔ اللہ ناتواں بندے بندیاں ہیں، کمزور بندے بندیاں ہیں، ہاتھ خالی ہیں، دامن خالی ہیں، اللہ تیرے در پر مانگنے آئے ہیں، اللہ بھکاری بن کر حاضر ہیں۔ تو نے خود کہا ہے فقیر کو چھیڑا نہ کرو، اللہ ہم بھی تو فقیر بن کر آئے ہیں، تو بھی ہم کو نہ ڈانٹ، تو بھی ہم کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمیں نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، سجدوں کی کثرت عطا فرما، راتوں کو اٹھ کر رونا نصیب فرما، اللہ تیرے آگے جھکنا نصیب فرما، تواضع اور عبودیت عطا فرما، فنائیت عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے منور فرما، اللہ ہمارے رگ و ریشے میں نور پیدا فرما، ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما، زبان میں نور پیدا فرما، کانوں میں نور پیدا فرما، عقل میں نور پیدا فرما، رگ و ریشے میں نور پیدا فرما، ہمارے لیے نور کو بڑھا دے، ہمیں سبتا سب نور بنا دے، ہمیں سبتا سب نور بنا دے، ہمیں سبتا سب نور بنا دے۔ اللہ اپنا خاص کرم نازل فرما دے، اپنا خاص کرم نازل فرما دے، اپنا خاص کرم نازل فرما دے، نفس و شیطان پر قابو پانے کا حوصلہ عطا فرما، اللہ بہترین کشادہ روزی عطا فرما، اللہ اپنی خاص مہربانی عطا فرما، اللہ ہم پر فتوحات کے دروازے کھول دے، اللہ ہم پر نعمتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ غرور سے حفاظت فرما، کبر سے حفاظت فرما، اللہ بری باتوں سے حفاظت فرما، بے حیائی کے کاموں سے حفاظت فرما، بہکنے بھٹکنے سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما، آخری سانس تک تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما، معذوری مجبوری محتاجی سے حفاظت فرما، اللہ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما، صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما، صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما۔ اللہ جس طرح تو نے ہمارے پیشانیوں کو تیرے غیر کے آگے جھکنے سے بچایا ہے، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما۔ اللہ تجھ سے مانگنے کی عادت عطا فرما، تجھ سے مانگ کر لینے والوں میں شامل فرما، ہر بیماری کو ہم سے دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو دونوں جہانوں میں سکونی عطا فرما، عزت کا تاج عطا فرما، نعمت کا باغ عطا فرما، عزت کا تاج عطا فرما، نعمت کا باغ عطا فرما، عزت کا تاج عطا فرما، نعمت کا باغ عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما، خاندان کے سارے گزرے ہوئے اہل ایمان کو معاف فرما، ان کی قبر میں اجالا عطا فرما، حشر میں آسان معاملہ فرما، جنت میں داخلہ عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عنایت فرما۔ اللہ جن بہنوں کو گھروں میں دشواریاں ہیں ان کو راحت عطا فرما، جو بے نکاح ہیں انہیں اچھے جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو
صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا۔ اللہ جو بہنیں بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس بستی پر اپنی مہربانی نازل فرما۔ یہاں کے اہل ایمان کو خوشحالی عطا فرما، قدم قدم پر مدد فرما، اپنی فساد بگاڑ سے محفوظ فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، کافروں کے کفر سے حفاظت فرما۔ اللہ اس بستی کو اور آس پاس کی تمام اہل ایمان کی بستیوں کو سرسبز و شاداب فرما۔ یہاں کے اہل ایمان کو قوت، غلبہ اور شوکت عطا فرما۔ اللہ پورے ملک کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس ظلم کو روکنے والی طاقت صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ تو اپنی طاقت ظاہر فرما، اپنی قوت ظاہر فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو